السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے. مجھے لیاری میں ٹائم گزارتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے. اس 1 مہینے میں میں نے کافی لیاری کے علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے. میں لوگوں کے پاس گئی ہوں, لوگوں سے بات کی ہے. لوگ ہمارے آفس میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے بات کی ہے. لیاری کے لوگوں کا خلوص اور محبت میں کبھی اس حوالے سے بھول نہیں سکتی. میں صرف یہ کہوں گی کہ جب میں بات کرتی ہوں لیاری والوں سے تو مجھے صرف ایک شکایت ہے, اور وہ شکایت یہ ہے کہ جب وہ کچھ مانگتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے, بس آپ ہماری گلیاں پکی کرا دیں, یا آپ ہماری کچرا اٹھوا دیں, یا آپ ہمارے علاقے میں نالیاں بنوا دیں, تو وہ اپنے آپ کو اپنا پورا حق نہیں مانگ رہے ہوتے. ہماری یہ لیاری والوں سے یہ کہنا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں, جب آپ بات کریں تو اپنا پورا حق مانگیں. وہ پورا حق کیا ہے؟ وہ پورا حق یہ ہے کہ اس ملک کے تمام مسائل پر جو بھی اس ملک میں رہتے ہیں ان کا برابر کا حق ہے, ان کا برابر کا حصہ ہے. یہ جو 1% یا 2% لوگ 70 سالوں سے ملک کے مسائل میں جنہوں نے قبضہ کیا ہے, صرف وہی اس ملک کے شہری نہیں ہیں, بلکہ وہ 90%, 95% وہ لوگ جو دن رات محنت کرتے ہیں. اور میں دیکھتی ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہو, صبح سویرے اٹھتے ہیں, اور آج اس جلسے میں ان کو آنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ وہ کام کر رہے تھے. 7:30 بجے تک, 8 بجے تک, 9 بجے تک وہ لوگ کام کرتے ہیں. کام کرنے کے بعد وہ گھر پہنچتے ہیں, وہ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوچنے کا موقع نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا اتنا ہی حق ہے اس ملک پر جتنا حکمرانوں کا. یہاں پہ برابری کا نظام ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم اس طرح کی ہونی چاہیے جس طرح حکمرانوں کے بچوں کی ہوتی ہے. صحت کا نظام اور صحت کی سہولیات وہ ہونی چاہیے جو ان کے خاندانوں کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح روزگار کے مواقع برابر ملنے چاہیے لوگوں کو. یہ ملک جو ہے یہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے, یہ سب اس ملک میں سب رہنے والوں کا ہے, بلا تفریق, مذہب, رنگ, نسل, قومیت, زبان. اس ملک کے رہنے والے اور اس دنیا کے تمام رہنے والے, ان کی ضروریات ایک جیسی ہیں. ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں ان کو وہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو ہم سب کو چاہیے ہوتی ہیں. اس لیے اس ملک کے عوام کو اپنا پورا حق مانگنا ہے. صرف تھوڑی سی بات کے لیے اپنا ووٹ نہیں بیچنا, اور تھوڑی سی مراعات کے لیے اپنا حق ان کو نہیں دینا. جب یہاں پہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت عام لوگوں کے لیے صرف ووٹ دینے تک اور نعرے لگانے تک محدود کر دی گئی ہے. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے جو بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں, الیکشن میں حصہ لے سکیں, الیکشن میں کھڑے ہو سکیں, وہ منتخب ہو سکیں, اسمبلی میں جا کے اپنی بات رکھ سکیں. لیکن انہوں نے سیاست میں پیسے کو اتنا زیادہ مقام دے دیا ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھنے کا یا سوچنے کا موقع ہی نہیں مل سکتا. ہم کہتے ہیں اس ملک سے پیسے کی سیاست ختم ہونی چاہیے. اس ملک میں عام لوگ انتخابات میں حصہ لے کے اسمبلی میں جائیں اور وہاں بیٹھ کے اپنے مسائل پہ بات کریں اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں. یہ آپ نے بات کرنی ہے, یہ حق ہے. یہ آپ لوگوں کو ثابت کرنا ہے اس الیکشن میں کہ اس ملک کی طاقت آپ ہیں, لیاری کی طاقت آپ ہیں. اس ملک میں آخری فیصلہ اس ملک کے عوام کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب آپ اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے اور کسی کو اس سے روکنے کی اجازت نہیں دیں گے. تعلیم آپ کو اس ملک میں یرغمال بنا کے رکھ دیا گیا ہے. اس ملک میں اگر آپ کو تھانے کا کام کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ان کی سفارش چاہیے. آپ کو روزگار چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو ان کی سفارش چاہیے ہوتی ہے. آپ نے چھوٹا موٹا کوئی بھی کام کرانا ہو, صرف پانی کا نلکا کھلوانا ہو تو ان کی سفارش چاہیے ہوتی ہے. یہ انہوں نے اس طرح سے آپ کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے کہ آپ اپنی زندگی گزار نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں آپ نے ان ساری بندشوں کو توڑنا ہے, ان سارے اپنے آگے جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے. آپ کے لیے اپنے
تاکہ آپ کے بچے، آپ کی نسلیں اس ملک کے برابر کے حقدار ہو کے یہاں پہ ایک پرامن اور عزت دار زندگی گزار سکیں، جہاں ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کسی کی منت سماجت کی ضرورت نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو۔ کیوں ایسا ہو کہ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ کیوں ایسا ہو کہ انسان جو ہے وہ خیرات کے اوپر زندہ رہے؟ کیوں ان کو اپنا حق نہ ملے؟ یہ آپ نے باتیں سوچنی ہے اور اس باتوں میں سوچ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے جگہ جگہ لیاری میں یہ دیکھا ہے لکھا ہوا کہ لیاری جاگ گیا ہے، تو لیاری اگر جاگ گیا ہے تو لیاری نے اپنا حق کے خود ارادی استعمال کرنا ہے۔ یہ بھی میں نے لکھا ہے کہ لیاری لیاری والوں کا ہے۔ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ لیاری لیاری والوں کا ہے، کسی کی جاگیر نہیں، کسی نے وراثت میں نہیں دیا گیا۔ لیاری کسی کے اس میں نہیں لکھا گیا جاگیر میں۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کو دیکھ کے آپ نے ان انتخابات میں آپ نے ووٹ ڈالنا ہے۔ ہماری پارٹی کا نشان گیٹ ہے۔ اگر آپ نے اپنے لیے خوشحالی کا دروازہ کھولنا ہے تو گیٹ کے نشان پہ ٹھپا لگائیں اور اس پارٹی کے ہاتھ مضبوط کریں۔ لیکن اگر ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم ہاریں یا جیتیں، لیکن آپ نے آواز بلند کرنی ہے، آپ نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے، آپ نے جواد صاحب کے ساتھ ان کی آواز کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ پارٹی جب بلڈ کی جاتی ہے وہ طاقت سے نہیں، پیسے سے نہیں، خوشامد سے نہیں، دھمکیوں سے نہیں، وہ بلڈ کی جاتی ہے، پارٹی بنائی جاتی ہے لوگوں کی محبت سے، لوگوں کے نظریات آپ کے ساتھ جوڑنے سے۔ تب لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جڑتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج ایک پارٹی میں اور کل دوسری پارٹی میں ہے، کیونکہ آپ کا مفاد جو ہے اس پارٹی کی وجہ آپ اس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہم یہ سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ بس اپنے ارادے بلند رکھیں، اپنے ارادے پکے رکھیں، اس انتخابات میں اپنا حق خودداری استعمال کریں، اور جو بھی آپ سے ووٹ مانگنے آئے، جو بھی آپ کی سے حمایت مانگنے آئے، آپ اس سے پوری اپنے حقوق مانگیں، صرف چھوٹی سی بات پہ اکتفا نہ کریں۔ بہت شکریہ۔